کے میلاد کی خوشی وہ قیامت تک رہے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورۃ یونس میں فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے حبیب فرما دو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی کریں، اور یہ خوشی منانا اللہ کے فضل و رحمت پہ ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ انہوں نے جمع کیے سب سے بہتر ہے، جو کچھ جمع کیے سب سے بہتر ہے۔ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوشی کرنا، بتاؤ حضور سے بڑی بھی کوئی رحمت ہے اور سرکار سے بڑا بھی کوئی فضل ہے؟ نہیں۔ جب وہ سب سے بڑا فضل و رحمت ہے تو ان کے آنے پر ہم خوشی کیوں نہ کریں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کیوں نہ کہیں فضل رب العلا اور کیا فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ۔ شکر خدا محمدی ہم کو بنایا امتی، کس کو ملا یہ مرتبہ؟ صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ حضور کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ عالمین اگر سمجھنا ہے تو پڑھو سورۃ فاتحہ، جس کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب اللہ سب جہانوں کا پروردگار ہے اور اپنے حبیب کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس لیے بجا طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ تمام مخلوقات حضور کی امت میں شامل ہیں، فرشتے بھی، جن و انس بھی، جمادات بھی، حیوانات بھی، نباتات بھی، سب گونگیاں نے گلا کیتیاں میرے نبی دے نال، پڑھیا ہے کینکرا نے بھی کلمہ حضور کا۔ ترمذی میں حدیث ہے، مشکات میں حضور فرماتے ہیں اعلان نبوت ابھی میں نے نہیں کیا تھا، اس سے بھی پہلے میں مکہ کے نواح میں اس پتھر کو جانتا ہوں کہ جب میں پاس سے گزرتا تھا تو وہ مجھے کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب دیکھو جو پتھر کا درود سن لیں تو اپنے امتیوں کا درود نہیں سنیں گے؟ پتھر کی بھی کوئی آواز ہوتی ہے، لیکن وہ پتھر کے محسوسات کو انہوں نے جان لیا اور سن لیا، تو اس میں تسلی ہے قیامت تک کے امتیوں کے لیے کہ اے حضور کے غلاموں خوش ہو جاؤ، اور جب درود پڑھو تو اس یقین سے پڑھو سرکار سنتے ہیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ جو پتھروں کا غیر محسوس بغیر آواز کے درود سن لیں اور جان لیں اور پھر اس کو پہچان لیں۔ اچھا پتھر پہاڑی علاقے میں اب گئے ہیں نا، پتھر جو ہوتے ہیں ایک ہی طرح کے پتھر ہیں، کیسے پہچانیں گے؟ سرکار نے یہ بھی تسلی دی کہ سینکڑوں ہزاروں پتھر ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں پہاڑی علاقے میں، تو میں درود والے پتھر کو پہچان لیتا ہوں تو اپنے اربوں خربوں امتیوں میں سے ان کو بھی پہچان لوں گا جو درود پڑھنے والے ہیں، کہ پتھر تو ایک سے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی سرکار نے پہچان لیا۔ پتھروں کو حالانکہ ڈیفرینشیٹ کرنا بڑا مشکل ہے، تو آپ اپنے امتیوں کو بھی قیامت والے دن پہچان لیں گے اور ان کی شفاعت اور سفارش اللہ کی بارگاہ میں کریں گے۔ تو پہلی رحمت کیا ہوئی دنیا کو جو نصیب ہوئی وہ کیا ہے؟ یہ بڑا موضوع تفصیلی ہے لیکن میں چند باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ پہلی رحمت یہ ظاہر ہوئی کہ زمین پر آپ کی آمد سے پہلے مخصوص مقام سے ہٹ کر کہیں عبادت کرنا ممکن نہیں تھا، یعنی گھر میں جیسے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں ویسے اجازت نہیں تھی، جو عبادت گاہ مقرر ہوئی وہیں پر عبادت ہو سکتی، اس سے ہٹ کر نہیں۔ جیسے سرکار کے قدوم میمنت لزوم زمین کو لگے تو زمین کو یہ اعزاز حاصل ہو گیا کہ ساری زمین پاک ہو۔ سرکار نے فرمایا کہ میرے لیے تمام زمین مسجد بنا دی گئی۔ کیا مطلب؟ ایک تو مسجد اس بلڈنگ کا نام ہے نا،
مسجد کا ایک مطلب ہوتا ہے سجدہ گاہ، تو میرے لیے تمام زمین کو پاک کر کے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا کہ جہاں وقت ہو جائے وہیں پر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ سرکار کی آمد سے پہلے نہیں تھا۔ اچھا، پھر حضور کی برکت سے زمین کو ایک اور شان بھی ملی کہ پانی اویلیبل نہ ہو اور وضو و غسل لازم ہو جائے تو نیت کر لے، اگر غسل کی حاجت ہے تو غسل کی نیت سے تیمم کر لے، زمین پر ہاتھ مار کے مٹی سے، وضو کی ضرورت ہے تو وضو کر لے۔ یہ شان کیسے حاصل ہوئی ہے زمین کو کہ پاک بھی ہو گئی اور پاک کرنے والی بن گئی، خود بھی پاک ہو گئی اور پاک کرنے والی بن گئی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت والے قدم لگے تو یہ شان ہوئی۔ دیکھیں سیرت کی کتابیں آپ اٹھائیں، ان میں یہ لکھا ہے کہ جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کی رحمت کا ایک ظہور یہ بھی ہوا کہ پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی بچہ پیدا ہوا بیٹا ہی پیدا ہوا، جہاں بھی کوئی بچہ پیدا ہوا۔ یہ اللہ پاک جانتا تھا کہ میرا حبیب بعد میں بتائے گا کہ بیٹیوں سے نفرت مت کرو، بیٹیوں کو رحمت سمجھو، بیٹیوں جو 3 بیٹیوں کی پرورش کرے، اچھی تربیت کرے اسلامی دینی، اور اس کے بعد ان کا نکاح کر دے، وہ اور میں یوں ساتھ ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ ایسے انگلیاں آپ سرکار نے دکھائیں تو صحابہ کرام نے کہا یہ 3 کا بیان ہو رہا ہے۔ اب دیکھو وہ عرب جو بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے، ان میں اب یہ سوال سے اس جذبہ جھلک رہا ہے کہ اس کی یا رسول اللہ جس کی ہو ہی 2 تو پھر وہ کیا کرے گا؟ فرمایا کہ اگر وہ بھی ایسا کر لے تو وہ بھی میرے ساتھ ہو، یعنی اچھی تربیت کرے دینی اور پھر اس کا نکاح کر دے، پرورش بھی کرے، تو وہ اور میں یوں ساتھ ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ اب راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہمیں گمان ہے کہ ہم ایک کے بارے میں کہتے تو سرکار اس کے لیے بھی فرما دیتے کہ ایک بیٹی ہو، اس کی پرورش کرے، اچھی تربیت کرے، تو وہ اور میں یوں ساتھ ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ تو یہ بھی سرکار نے اپنی یہ تعلیم حکمت بعد میں بتانی ہے، تعلیم حکمت بعد میں بتانی کہ بیٹیاں باعث رحمت ہیں، لیکن اللہ نے یہ نہ چاہا کہ جس سال میرا حبیب رحمت للعالمین بن کر دنیا میں جلوہ گر ہو تو دنیا کے کسی بھی حصے میں یہ ظالمانہ رسم ہو کہ اپنے ہی ہاتھ سے اپنے جگر کے ٹکڑے کو، اپنی ہی بیٹی کو خود زندہ قبر میں ڈال کر بند کر دے۔ یہ ظالمانہ رسم کہیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالی نے وہ سال پوری دنیا میں بیٹے عنایت فرمائے۔ میں آج کے اس مقدس دن دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو نرینہ صالح اور نیک اولاد عطا فرمائے، جن بچیوں کی اولاد نہیں ہے ان کو اللہ تعالیٰ نرینہ صالح نیک اولاد عطا فرمائے۔ تو یہ سرکار کی ولادت ایسی عظیم الشان ہے۔ مجھے کہنے دیں کہ آپ نے محفل کی، آج جلوس میں ماشاءاللہ کتنی تبرکات ہے، کوئی دودھ پلا رہا ہے، کوئی شربت پلا رہا ہے، کوئی جوس پلا رہا ہے، کوئی مٹھائی کھلا، جتنی کی ہمت تھی طاقت تھی، لیکن اللہ پاک نے اپنے حبیب کی آمد کی خوشی میں تبرک وہ تقسیم کیا جو کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ مجھے بتاؤ کروڑ پتی ہو، اولاد نہ ہو رہی ہو، کسی مارکیٹ سے خرید سکتا ہے کہ بھائی اتنے کا مجھے بچا دے دو، میں تو کروڑ پتی ہوں، 1 کروڑ کا مجھے دے دو، مل سکتا ہے؟ نہیں، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، جس کو چاہے عنایت فرمائے، غریب کو دے، امیر کو دے، جس کو چاہے دے۔ تو مجھے یہ کہنے دیں کہ اللہ نے وہ تبرک تقسیم کیا حضور کی آمد کی خوشی میں جو کوئی اور کر ہی نہیں سکتا، کسی کی طاقت میں ہی نہیں۔ تو کہنے والا کہتا ہے محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو تو ایسی ہو۔ آپ بھی کہہ لیں اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو تو ایسی ہو، اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو تو اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق جاری ہے، زندہ باد، مرحبا مرحبا،
مرحبا 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 یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رات جو گزری ہے بڑی پیاری رات تھی، بڑی پیاری محفل یہاں مسجد گلزار حبیب میں ہوئی، اس میں بھی میں نے عجائبات ولادت کچھ بیان کیے تھے، اور یہ کہا تھا کہ ہمارے آقا جیسی ولادت کسی کی نہیں ہو سکتی، تو ان کی ذات کے برابر کوئی ذات کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی کیسے ان کی برابری کر سکتا ہے کہ ان کی ولادت ہی ایسی بے مثال ہے کہ جب ولادت ہوئی تو کسرا جو ایران کا بادشاہ تھا اس کے مضبوط محل کے 14 برج گر گئے، تو گھبرا گیا، تو اس نے نجومیوں کو بلایا، اس نے کہا یہ 14 بادشاہ ہوں گے، ان کا پھر خیر یہ بتایا گیا کہ 14 بادشاہ تیری نسل سے ہوں گے، اس کے بعد تیری بادشاہی ختم ہو جائے گی، یہ بڑا لمبا عرصہ چلے گا۔ لیکن حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں یعنی بہت تھوڑے عرصے میں یہ 14 بادشاہ گزر گئے اور ایران فتح ہو کے مملکت اسلامی میں شامل ہوا۔ یہ اتنا مضبوط محل تھا کہ ہارون الرشید نے اپنے دور میں اس کو ڈیمالش کرانا چاہا کہ میں اس کو گرا دوں، تو جب وہ بندے عالی نان ہوتا تھا، بادشاہ عالی نان ہوتا تھا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو جب وہ شروع ہوا کام تو انجینئروں نے کہا جناب اس محل کے بنانے میں اتنا خرچ نہیں ہوا جتنا گرانے میں ہو جائے گا، اس لیے اس کو چھوڑ دیں۔ آج بھی اس کے کھنڈرات موجود ہیں اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی، تو اتنے مضبوط محل کے 14 برج گر جانا یہ اس بات کا اعلان تھا یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے۔ تو حضرات حضور کی شان رحمت کا یہ بیان تو ختم ہو ہی نہیں سکتا، انشاءاللہ آئندہ جمعے بھی اس کو جاری رکھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی برکتوں سے نوازیں اور آج کے دن کے فیوز و برکات سے حصہ نصیب فرمائے۔ تو ایک افسوسناک واقعہ یہ ہوا ہے کہ بلوچستان کے شہر مستونگ میں، جیسے پوری دنیا میں اس وقت میلاد النبی کے جلوس نکل رہے ہیں، تو مستونگ میں جلوس جو نکلا ہوا تھا اس میں بم دھماکہ ہوا، اور ابتدائی اطلاعات کے مطابق 13 افراد شہید ہو گئے، اور کچھ اور بھی آئی ہیں، ابھی تصدیق نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اور جو شہید ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ایک تو یہ واقعہ ہوا ہے، تو ان کے لیے ہم انشاءاللہ دعائے مغفرت بھی کریں گے، دعائے بلندی درجات بھی کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو مسلسل بے حرمتی ہو رہی ہے، سویڈن پھر ڈنمارک، تو ابھی ہالینڈ میں بھی یہ ہوئی ہے، تو اس کے خلاف جو ہے اظہار نفرت کے لیے بھی انشاءاللہ جمعے کے فوراً بعد ہم ایک جلوس نکالیں گے معراج چوک تک، اور وہاں پہ اظہار مذمت بھی کریں گے، اور جنہوں نے میراج شریف کے جلوس میں شرکت نہیں کی ان کے لحاظ سے میراج شریف کا جلوس بھی ہو جائے گا، اور بلوچستان کے جو شہداء ہیں ان سے ہم اظہار یکجہتی بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آپ جمعے کے بعد وقت دیں گے، یہ میرا خیال 10-15 منٹ کا ٹائم ہوگا جمعے کے بعد، یہ پاس ہی میراج چوک ہے، وہاں تک ہم جائیں گے، تو آپ سب اس میں شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔